बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सदीक जान साहब, असद चौधरी साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, जो कशीदगी है और जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उसमें कमी आने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें भी जो बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है वो बहुत कशीदा है। जो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, और पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस बात को इसकी तरदीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की है। और उनका जो मौक़िफ़ है कि हम कार्रवाई करेंगे और हम अपने वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो फिर पूरी दुनिया को नजर आएगी। यानी जो हुकूमत है और जो हमारी पाक अफवाज हैं वो इस बात के ऊपर पुरअज़्म है कि हमने ये कार्रवाई नहीं की है, हम कार्रवाई करेंगे और उसके लिए अभी ये वक्त नहीं है। कल रात यही कहा गया कि तैयारियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। कल रात कुछ खबरें आई वहाँ पे कि अमृतसर में वहाँ पे कोई शायद मिसाइल हमले हुए हैं, लेकिन वो फिर खुद इंडियन मीडिया ने उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये उनकी ड्रिल हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। आज इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ड्रोन उन्होंने पाकिस्तान में भेजे, वो ड्रोन कई जगहों के ऊपर आके उन्होंने जो टारगेट्स थे मुबैना तौर पर उनके वहाँ पे उन्होंने टारगेट्स को हिट भी किया। कहीं वो जो उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने उनको उड़ा दिया, उनको डिफ्यूज़ कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन आज भी जानी नुकसान हुआ, आज भी पाकिस्तान के अंदर अमवात हुई, आज भी लोग शहीद हुए, फौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात लाहौर से आई। और फिर DGISP आज 2 दफ़ा मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने आकर ये सारी गुफ्तगू की। अब आगे होने क्या जा रहा है, क्या पाकिस्तान अटैक करेगा या नहीं करेगा? इस वक्त क्योंकि लोगों का जो जज्बात हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जज्बात हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, आप हर घर में हर गली मोहल्ले के अंदर यही गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो इसके ऊपर सदीक जान साहब और असद चौधरी साहब से हम उनकी राय लेंगे। हम असद चौधरी साहब के चैनल के ऊपर और फैजान अशरफ साहब के चैनल के ऊपर बराह रास्त हैं, 3 के ऊपर ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है जो बाद में नशर की जाएगी। सदीक भाई, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ज़रा थोड़ा सा जो इंट्रो है उसके अंदर सूरत हाल बताई है, लेकिन जैसे मैंने ये कहा है कि इस वक्त जो लोगों के जज्बात हैं अगर उसके तनाजुर में बात की जाए तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज इंडिया के इस हमले का भरपूर जवाब दे। और ये जो टाइम गेन किया जा रहा है, ये जो टाइम है, इसमें फौरी रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जो कहा जा रहा है, मुसलसल गवर्नमेंट लोगों को ये यकीन दहानी करवा रही है मुख्तलिफ ज़राए से कि हम अटैक करेंगे और अपने वक्त और जगह का तयन, वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं एक चीज़ से तो आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, और वो इख्तलाफ इस बात से करता हूँ कि हुकूमत मुख्तलिफ तरह से यकीन दहानी करवा रही है कि हम जो है वो बदला लेंगे। जो हुकूमत और हुकूमती वज़रा की बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं है जो किसी भी हुकूमत की जो है वो होनी चाहिए, जो किसी भी उस हुकूमत की होनी चाहिए जिस मुल्क के ऊपर इस तरह का हमला हो। एक बार भी नहीं, 2 बार, पहले मिसाइल मारे गए और फिर आज जो है वो ड्रोन मारे गए। मसला ये है कि पाकिस्तान की फौज जवाब देगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के लोग जज्बात, बिल्कुल मैं उनकी कदर करता हूँ। डेफिनेटली हर पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है, गमज़दा है, जिस तरह से हमारे सिविलियंस की जानें गई हैं, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी के लिए एक ये तकलीफ दे बात है। और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, राफेल गिराया, उस पर हमें फ़ख्र भी है कि अब इंटरनेशनल मीडिया, CNN और बड़े बड़े इदारे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए हैं। 3 का तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 हाँ गिरे हैं, और राफेल का भी अब फ्रांस ने कर लिया। लेकिन मेरा इख्तलाफ इस हद तक है कि हमें इसको ये नहीं करना चाहिए कि बस जी अब अभी नहीं हुआ, 2 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए हैं, रात गुजर गई है, कहा गया था रात को कर देंगे, सुबह हो गई है। ये चीज़ मेरे से इख्तलाफ है। जज्बात दुरुस्त हैं, उनकी कदर करता हूँ, बिल्कुल
ہمارے بھی یہی جذبات ہیں کہ پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا۔ پاکستان کی فوج نہتے سویلینز بے گناہوں کی جو جانیں گئی ہیں، اور جو معصوم بچوں کی گئی ہیں، بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچوں کی جانیں گئی ہیں، مساجد شہید کی گئی ہیں، قرآن مجید شہید کیے گئے ہیں، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بس ابھی کے ابھی لیا جائے۔ دیکھیں انڈیا پاکستان کو کیوں انسٹیگیٹ کر رہا ہے، کیوں پرووک کر رہا ہے، کیوں وہ ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ پاکستان فوری طور پہ رسپونڈ کرے؟ اس لیے انڈیا یہ کر رہا ہے کہ انڈیا مکمل طور پہ تیار ہو کے بیٹھے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر پاکستان کوئی چیز انیشیٹ کرتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ میں انیشیٹ کروں گا، بھارت رسپونڈ کرے گا، اور پاکستان پورا جال لگا کر بیٹھا ہو، ہر چیز تیار کر کے بیٹھا ہو، اور پاکستان ایک اٹیک کرے اور پاکستان کو پتا ہے وہ فوراً رسپونڈ کرنے آئیں گے اور ہم پھر ان کو مزید مزہ چکھائیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کا فیصلہ میرا خیال ہے پاکستان کی افواج کو، ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو، ہماری افواج کو کرنے دیں کہ کس ٹائم کرنا ہے، ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے اور وہ رسپونڈ کریں گے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کی باڈی لینگویج وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھ لینا کہ نون لیگ کس کے نام پہ ہے؟ مسلم لیگ نون، نواز شریف۔ یہ اقتدار کی ویلنگ ڈیلنگ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ نواز شریف تھا۔ وہ نواز شریف خاموش ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہ کسی کلاس میں بیٹھے، لیکن کوئی پاکستان میں کوئی ادارہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی شخص میاں نواز شریف سے ٹویٹ نہیں کروا سکا۔ سارے مودی کا نام، مودی کا نام، وہ ایک بار آپ کو یاد ہے تاج حسن صاحب نے کہا تھا شاید سینٹ میں کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ایک بار نام لے دے مودی کا، پتہ نہیں میں اتنے لاکھ روپے جو ہے نا وہ فلاں آرگنائزیشن کو دوں گا، میاں صاحب نے نہیں لیا۔ اور میرا خیال ہے اس وقت یہ تو بات کر لی ہے، چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک اور اپڈیٹ جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ بہت بادشاہ ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے اوپر، انڈیا کے تمام چینلز اچانک لائیو چلے گئے اور مذاق کے جیسے مذاق ہو رہا ہے نا، دکھا رہے ہیں کہ یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، یہ دہشت گرد گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ میزائل گزر رہا ہے، اور پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان کو گرا دیا، نیوٹرلائز کر دیا۔ دیکھیں، اور پاکستان کے کچھ لوگ شروع ہو گئے، آپریشن شروع ہو گیا ہے، پاکستان نے جواب دے دیا، یہ وہ۔ اتنے ہمارے کچھ لوگ احمق ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ بھارت جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس سے تین چیزیں اچیو کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک تو وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سارے میزائل گرا دیے، ایک۔ دوسرا ظاہر ہے وہ مودی اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو 2 بار ہم نے اٹیک کیا، پاکستان نے رسپونڈ کر دیا، وہ بھی ناکام بنا دی، تو اس سے پولیٹیکل گین چاہ رہا ہے۔ تیسرا جو انڈیا ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے، اور اگر انہوں نے کل پاکستان میں کچھ کرنا ہے جمعے والے دن، کیونکہ اب ایسے تاریخ اگلی کا آغاز ہونے والا ہے، 11:33 ہے، تو جمعے کا آغاز ہونے والا ہے، کل 9 مئی بھی ہے، 9 مئی بھی، تو وہ اگر کل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تو وہ اس کا جواز بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے بالکل کوئی اٹیک ابھی تک نہیں کیا، آج جو انہوں نے کیا اس کے لیے ان کے پاس کیا جواز نہیں۔ دیکھیں آج پہلے تو اس کو ڈس آن کرتے رہے نا، ابھی ان کے کچھ چینلز نے میخلا کیا، ورنہ تو ڈس آن کر رہے ہیں کہ ڈرون ہم نے نہیں بھیجے۔ دیکھیں میں ڈی جے اسپیار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اور انشاءاللہ اٹیک ہوگا۔ اور جو سب سے اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، نہتے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہم اٹیک کریں گے اور ان کو مزہ چکھائیں گے۔ ابھی بھی ویسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں دیکھ نہیں سکا، لیکن ایک اور ان کی چوکی جو ہے اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے ایل او سی کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایل او سی تو بالکل ٹھنڈی نہیں وہ تو مسلسل۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تھوڑا سا مجھے باغ سے کسی نے کچھ ویڈیوز بھیجی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی آوازیں آ رہی تھی گولہ باری کی، شدید گولہ باری وہاں پہ مختلف علاقوں میں، آزاد کشمیر کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی، چونکہ ہم براہ راست کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور لوگوں کے بھی ساتھ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈی جے ایس پی آر نے آج 2 دفعہ بات کی اور ان کی اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے گا اور کر سکتا ہے، کیپیبل ہے۔ اس میں ہماری افواج کی صلاحیت کے اوپر، ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر، ان کے جذبے کے اوپر کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ ہے کہ یار ابھی اگر فوراً انڈیا نے جیسے 2 دن مسلسل انہوں نے ایک تو لوگوں کو مارا اور پھر آج اس کے بعد ڈرون بھیجے، اس کے بعد انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے؟
ظاہر ہے اس پہ پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے، صدیق بھائی نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ وہ تیار ہوں گے اور ان کو کوئی سرپرائز ٹائپ کی کوئی چیز دینی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی پریپیئرڈنس اپنی جگہ پہ، ان کی تیاریاں اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہم بھی دیکھیں لوگوں کے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جنگ ویسے ہم جو پاکستان کی یوتھ ہے یا جو ایک عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی جنگ کے حامی نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کی میجورٹی لوگ ہمیشہ سے اینٹی وار رہے ہیں. تو یہ بات ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جی ہم اینٹی وار ہیں، لیکن اس وقت جو ایک حمیت غیرت کا تقاضا ایک ساورن کنٹری، ایک نیوکلیر کنٹری، اس کا یہی ہے، اور ہر جگہ سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ آپ کو جواب دینا چاہیے. اس طرح کی ہیوملیشن جو ایک طرح سے ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے میں پہلے تو تھوڑا سا، کیونکہ آپ اس کے اوپر بڑا گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا جو انفارمیشن ذرا شیئر کر دیں لیٹسٹ سچویشن کے حوالے سے. آج جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنلی بھی اس وقت، کیونکہ انگیجمنٹ جاری ہیں، سعودی عرب، ایران انوالو ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگ گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے شہباز شریف کو فون کیا ہے، انٹرنیشنل پلیئرز آبویسلی انوالو ہیں، ٹرمپ نے خود اس کے اوپر بیان دیا ہے. تو اس حوالے سے ذرا انفارمیشن تھوڑا سا ناظرین سے شیئر کریں، پھر اس پہ آپ کا تبصرہ بھی لیتے ہیں. بہت شکریہ رضوان بھائی. دیکھیں امریکہ سے مارکو روبیو کا کانٹیکٹ ہوا وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور یہ خبر جو ہے وہ ظاہر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے میڈیشن جو ہے وہ آفر کی ہے. پاکستان اگر سمجھتا ہے کہ اس کو امریکہ کے ذریعے بات چیت کرنی ہے تو پاکستان کے پاس اس وقت راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے. پاکستان کے اوپر پاکستان میں در اندازی کرنے کے لیے پہلے آپ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں. آپ 2 مرتبہ پاکستان کے اندر در اندازی کر چکے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت تک پہلگام کے ثبوت جو ہیں وہ کسی کو پرووائڈ نہیں کیے. یو این کو دے دیتے، پاکستان کو دے دیتے، یا جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کوئی بنائیں تحقیقاتی کمیشن، ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں چیزیں. تو بغیر ثبوت کے آپ نے پاکستان پہ جو اٹیک کیا، پاکستان میں آپ نے مساجد کو شہید کیا، پاکستان میں آپ نے سویلینز کو نشانہ بنایا. آپ نے وہ پولیٹیکل گین کے لیے کیا، یا آپ کے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے جاری ہے جو آپ نے کی ہے؟ اس کو لے کر کے 2 تھیوریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ پولیٹیکل گین کے لیے مودی نے یہ کیا، مودی جو ہیں وہ کافی مقبولیت ان کی کم ہوئی تھی. دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور یہ صرف بھارت نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے، دوسری جو تھیوری ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، کہا کیا جا رہا ہے آج جو میزائل گرے ہیں وہاں پہ جی میں اس میں جو چیزیں ہیں کچھ وہ میں الیبوریٹ جب کروں گا تو وہ تھوڑا پکچر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. ایک تو جب پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو نیتن یاہو اور مودی کی ٹیلی فونک کال ہوئی. صحیح. دیکھیں بھارت کے اندر 26 لوگ 24 لوگ جتنے وہ کلیم کرتے ہیں مارے جائیں، اس کے بعد نیتن یاہو فون کریں اور جو مذمتی کال کریں گے اس کے اوپر کیا وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اسرائیل سے روٹ نکلے گا اور وہ سعودی عرب اور فلانے پاکستان بھارت فلانے سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا تک جائے گا؟ یہ تو ڈسکشن نہیں بنتی. ایکچولی یہ ان کے ایمز ہیں جس کو لے کر کے اس تھیوری کے مطابق بالکل انہوں نے یہ کیا. اور اب بھی یہ جو ڈرونز آئے، اسرائیلی ساختہ ڈرونز آئے، اس کے اوپر بہت سارے جو سینئر صحافی ہیں، بہت سارے جو ماہر ہیں، وہ متعدد لوگ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بلا شبہ یہ اسرائیلی جو ٹیکنیکل چلانے والے جو لوگ ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بالکل. بھارت نے کل رات جو ڈرامہ کیا 15 شہروں کے اندر، یا جو بھی انہوں نے کلیمز کیے کہ پاکستان نے اسٹرائک کیا اور انہوں نے نکارہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے دیکھیں ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے، 2:34 پہ بھارتی ٹائم کے مطابق پریس ریلیز آتی ہے بھارتی وزارت دفاع کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اٹیکس ہوئے ہیں. میرا ظاہر ہے کسی بھی کوئی بھی شہری ہو، آپ کا، ہمارے جو ناظرین ہیں، اگر لیٹ سپوز پاکستان نے کوئی اس طرح کا اٹیمپٹ کیا ہوتا، پاکستان نے بھارت سے اسٹرائک بیک کیا ہوتا، بدلہ لیا ہوتا، تو مودی سرکار پہلے دن چڑھتے ہی، سورج طلوع ہوتے ہی پریس ریلیز جاری کرتی، دکھاتی، بتاتی کہ یہ ہمارے اوپر اٹیمپٹ ہوا تھا اور ہم نے نکارہ بنا دیا ہے اور اب ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، اور یہ شواہد ہیں، یہ فوٹیج ہے، یہ چیزیں ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیکھیں کتنی زبردست، میں بڑا خوش ہوا، بلکہ میں نے کہکا لگایا جب انہوں نے بتایا کہ وہ تصویریں دکھائیں کہ وہ گندم وغیرہ کے وہ
बाकियात जो पड़ी हुई हैं उसके ऊपर पड़ी हैं एज इट इज, और कोई चीज जो है वहां पे जली नहीं हुई। हाँ, वाहिद मिसाइल है जिसमें आग नहीं लगी। जी, और फिर DGISPR और सागडार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म होती है तो उसके बाद आप कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है, और फिर आपने इसी तरह राजस्थान के कुछ इलाकों की बात की कि पाकिस्तान ने वहां पे जो है वो हमले किए हैं, और फिर वो S-400 का, जैसे कि सिद्दीक जान साहब ने कहा कि वो एस्टेब्लिश ये करना चाहते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी से इन हमलों को रोका है। अच्छा, एक तरफ उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया अपने लोगों के आगे कि हमने एक्यूरेट लोकेशंस जो है उनको निशाना बनाया। मीनवाइल वो जिस तरह वो है ना एक कि आयरन डूम का बड़ा चर्चा था जब ईरान ने स्ट्राइक किया या हमास ने किया, तो दिखाए जाते थे विजुअल्स कि वो फिजा के अंदर उनको मार रहे हैं और बड़े आई कैची वो चीजें होती हैं। तो वही मनाजर उसने भारतीय मीडिया चैनल्स ने अपने नाजरीन को दिखाए हैं, और फिर उसके बाद कह दिया कि लाहौर पे, इस्लामाबाद पे और कराची पे हमने हमला कर दिया है। हम तो इस वक्त इस्लामाबाद में ही बैठे हैं, और पिछले 1 घंटे से ये खबर चल रही है गालबन, कोई इस तरह की चीज नहीं है। इस वक्त भारत ये भी सोच रहा है कि इस तरह की हरकतें करके चले इंप्रेशन क्रिएट हो और पाकिस्तान को रोका जाए उस चीज से जो पाकिस्तान ने प्लान कर रखी हुई है। अच्छा, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। अच्छा, जिस तरह अभी रात के इस पहर बैठे हुए मुझे और आपको यकीन है कि ये रात गुजर जाएगी और सुबह सूरज तुलू होगा, उसी तरह मुझे यकीन है कि भारत को जवाब मिलेगा। और वो आज मिलेगा, देखें अपने टाइम पे मिल जाएगा जब मिलना होगा। देखिए आज कल ये मेरा ख्याल है ये डिस्कस भी नहीं होना चाहिए कि कब मिलेगा, मिल जाएगा। तकड़ा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत जो है वो इसको याद रखेगा। और इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये जो फुर्तियां हैं भारत की, ये जो तकलीफ उनकी नजर आ रही है, उसकी कुछ रीजंस हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी इदारे, हुकूमत अपने तौर पे जब वो सामने लेके आएगी, मंजर आम पे आएगा, या भारत खुद बता देगा कि हमारे साथ ये हो रही है, तो चीज़ें ज़्यादा खुल के अवाम के सामने आ जाएंगी। बाकी बातें जो मैं करना चाह रहा था, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूँगा, वो सिद्दीक जान साहब ने कर दी कि सोशल मीडिया के ऊपर खुदा के लिए पैनिक ना करें, और ओल फोल जो इन्फॉर्मेशन एक खामखा की जनरेट करके जो फैल रही है उसको रोकें, तहम्मुल के साथ और बहादुरी के साथ, और बड़ा जिसको कहते हैं ना सेंसेस में रह के ये मुकाबला करने वाले दिन है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और ये जाहिर है हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी सोशल मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा है, और हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कोई ऐसी सनसनी, कोई इस तरह की चीज़ ना करें। कोई मालूमात आती हैं तो उनको वेरीफाई करें। इंडियन मीडिया ने पहले आपको बताया कि 2-3 दिन पहले चलाया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो मुल्क छोड़ गए, चले गए। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, इंडियन मीडिया चला रहा है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये इनके चैनल जो है ना, ये इनका चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा चैनल है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लेना। फिर इंडिया चीखता है कि क्यों जो है वो इंटरनेशनली उनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। अब ये इनका चैनल है सर जी न्यूज़ जो है वो क्या कह रहा है, जी न्यूज़ कह रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया और जनरल सैयद शहजाद मिर्जा ने कमान संभाल ली। ये अब जी न्यूज़ जो है, ये जी न्यूज़ जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और पूरी ट्रांसमिशन कर रहा है। तो ये सिद्दीक साहब इसमें एक चीज जो है ना मैं ऐड करता हूँ। देखिए भारत ने किया क्या है, RSS ने किया क्या है, हिंदुत्व नजरियात की बार बार पाकिस्तान जो बात करता है ये ऐसी बात नहीं करता। आपने पहले यहाँ पे आप एक तो कहते हैं कि भारत के अंदर आप किसी और को रहने नहीं देंगे, आप वहां पे मुसलमानों के साथ जो करते हैं, ठीक है मुसलमानों की मजबूरी है वहां पे कहना कि हम खुश हैं। मजबूरी के अंदर वो जिस तरह कहते हैं ना कि बेटी जो है वो कहती है कि बस ठीक है गुजारा तो करना है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है मुसलमानों के साथ जो वहां पे हैं, मासवाए इसके कि वो भारत को तोड़ें और अपनी अलहदा रियासत बनाएं या फिर उनको बर्दाश्त करें। तो जो इन्होंने अटेम्प्ट एक तो हमारे मसाजिद पे किया, उसको लेकर के जो लोगों के अंदर गुस्सा है, गमो गुस्सा है, और ये खतरनाक है, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा जो शैतानगी, जो हरामजदगी की गई है मोदी की जानिब से और इंडियन हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि आपने अमृतसर में वो जो गोल्डन टेम्पल है उसके करीब आपने क्यों वो एक्सरसाइज की, क्यों आपने अपने 3 ड्रोन्स को वहां पे निशाना बनाया। उन 3 ड्रोन्स को जो उसी रूट से उसी वक्त लॉन्च होते हैं और बारूदी मवाद लेके आ रहे होते हैं, उनको आप वहां पे निशाना बनाते हैं, लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाते हैं। और फिर ज़ाहिर आज DGISPR ने वो सारा उसकी मैपिंग भी बता दी और बता दिया कि कहां कहां से आए थे। और इससे भी खतरनाक बात कि आप पाकिस्तान में ननकाना साहब में जो मकामात हैं उनके लिए, जो सिखों के मुकद्दस मकामात हैं,
آپ وہاں پہ ڈرون بھیجتے ہیں, آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی, اس سے زیادہ غلاظت, اس سے زیادہ حرام زدگی جو ہے وہ آر ایس ایس اور مودی جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے سکھوں کو پیغام دیا ہے بھارت میں رہتے ہوئے کہ آپ بھی ہمارا حصہ نہیں ہیں. مودی نہ تو وہ مسلمانوں کو وہاں پہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ سکھوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہندوؤں کے اندر بھی وہ جو ذات کا ایک چکر ہے, جو لوور کلاس ہندوز ہیں, جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کے کسی معاشرے کے اندر ایسا نہ ہوتا ہو. آپ نے ننکانہ صاحب میں وہ حرکت کرنے کی کوشش کی, باوجود اس کے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد کہ سندھ طاس معاہدہ بھارت جو ہے یک طرفہ طور پہ معطل کر دے. اس کے باوجود پاکستان نے کہا کہ جو سکھ پلگرمز پاکستان آ رہے ہیں, جو لوگ یہاں اپنی مذہبی رسومات کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے ان کو منع نہیں کیا, ان کے ویزے منسوخ نہیں کیے, اور انہوں نے پھر جا کے وہ بے شرمی کی. اور ایک بات جو میں مس کر گیا تھا صدیق جان صاحب, یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز, مودی صاحب کو جو ہیٹ ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی وجہ سے. آج شام میں جو ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے نریندر مودی سے, اور وہ بالخصوص انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے مودی کے پاس پہنچے ہیں. اور ان کا جو مشن ہے, بیسیکلی وہ بھارتی نے یاد ہے, وہ بھارت سے پڑھے لکھے ہیں, بھارت کے اندر تعلیم مکمل کی, 2007 میں وہ غالباً یا 6 میں امریکن شہری بنے, اور ظاہر اب وہ امریکہ میں ورلڈ بینک جو ہے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غربت ختم کرنی ہے دنیا سے, اور روزگار فراہم کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ان کے مشنز ہیں. تو ان کی جانب سے بڑا سٹرونگ میسج جو ہے وہ نریندر مودی کو دیا گیا ہے, اور انہیں ان کے اوپر واضح کیا گیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ آپ نہیں کر سکتے. آپ 25 کروڑ لوگوں کا جو ملک ہے وہاں کا پانی بند نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے جب پاکستان نے اعلان جنگ اس کو قرار دیا ہے تو آج صفائیاں دی. آج دیکھیں ایک انٹرسٹنگ جو چیز رضوان غازی صاحب بور ہوئی, بھارتی وزارت دفاع نے آج صفائی دی کہ ہم نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ کو نشانہ نہیں بنایا. یہ وضاحت کیوں دینی پڑی؟ اچھا, میں انٹرسٹنگلی, ہمارے ایک دوست ہیں جو وابڈا کے لیے کام کرتے ہیں, میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی نیلم جہلم پروجیکٹ سے ہم وفد کو گیا ہوا تھا, وہاں سے نکلے ہیں. پھر انہوں نے مجھے تصاویر بھیجی اور بتایا کہ کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے, اور جو شفاق حرکت جو ہے وہ بھارتی فورسز نے وہاں پہ کی ہے. خدا نہ خواستہ ڈیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا, کوئی سیلابی صورتحال, کوئی اس طرح کی چیز بن سکتی تھی. اب بھارت کو چونکہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, سادہ الفاظ میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی ٹھوکنی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ منجی ٹھوکنی ہے, تو اب وہ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے نیلم جہلم کو نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے اب ان کے ڈیمو کو ٹارگٹ کیا. اچھا جی, مودی کے سر پہ اس وقت جنگی جنون سوار ہے. مودی ظاہر ہے انہوں نے یا تو اپنے ٹرم اگلی دفعہ کی انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے, انہوں نے پاپولر ووٹ لینا ہے, ان کی ظاہر ہے اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں. ایک جنگی جنون ان کے سر پہ سوار ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے, اسرائیل کے ساتھ مل کے کریں یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ مل کے کریں, پاکستان ابھی تک ریسٹرین کر رہا ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ اس طرح جو ہے وہ, جنگ سے نقصان ہی ہوتا ہے نا. آپ کیا ہوگا, 2 نیوکلیر پاور جب آمنے سامنے ہوں گی تو اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کو بلکہ پوری دنیا کو ایک نقصان ہوگا, خطے کو نقصان. لیکن اس میں کلیئرٹی ہے نا, لیکن اس میں کلیئرٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ انسانیت جو ہے وہ سب سے اہم چیز تو وہی ہے. کسی بھی انسان کی, ایک انسان کی زندگی بھی اہم ہے, لیکن پاکستان میں خاص طور پہ مسلمان مرنے سے کوئی نہیں ڈرتا. ایسا ہی ہے, اور ہر کسی کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ شہید ہوگا تو جنت میں جائے گا, اور ان کو جواب ملے گا تو پھر جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اگین وہی بات ہے کہ پاکستان یہ سمجھنا اور یہ بھول ہے ان کی کہ ہم شاید ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, ہم آبادی میں آگے ہیں, ہم اکانومی میں آگے ہیں. آن پیپر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, اور یہ ساری جعلی خبریں چل رہی ہیں, میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن چونکہ کچھ اپڈیٹ آئی ہے. یہ انڈیا کا آج ریپبلک نیوز ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹری ہے, بہت بڑی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب جو ہے وہ ہیوج بڑا بلاسٹ ہوا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے صرف کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس ہے, اور یہ جعلی خبر. ہم کوئی دھماکہ ہوا, کوئی آواز آتی, آپ کو آواز آئی ہے جی فیضان صاحب, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو سب دیکھیں, بات یہ دیکھیں, ہم بھی جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی طالب علم ہیں, اور میڈیا کے اندر کام بھی کرتے ہیں, ٹی وی چینلز کے اندر بھی کام کرتے ہیں. یہ جو انڈین لوگ دیکھیں نا, انڈیا میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے, کوئی عقل شعور رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے,
यार जो इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं, अच्छा ना सिर्फ इंडिया में फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग जो है वो इस तरह के झूठ को, इस तरह की चीजों को जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा जी ये भी एक एफजे अकाउंट है अमेरिका जी के कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट जो है वो कैप्चर कर लिया है। बरका दत्त साहिबा जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था, और फिर उन्होंने उनके दिमाग पे भी बड़ी जंग चढ़ी हुई है आजकल। तो सर बात ये है कि पॉपुलर नैरेटिव वहां पे जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं हैरान होता हूँ। आप पाकिस्तानी लोगों की, आप ठीक है कुछ लोग हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ लोग होंगे जज्बाती या गलत चीजों को बिलीव करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों का अगर आप कंपैरिजन कर लें इंडियंस के साथ, तो बिल्कुल यानी कि वो इन लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों पे यकीन भी करते हैं। और जैसे आपने बात की ना कि देखें सबसे पहला कत्ल जंग के दौरान जो है ना वो सच का होता है, और सच को इस वक्त तलाश करने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और उनको आगे से कोई रिपब्लिक टीवी मिलता है, और कोई बदकिस्मती से यहाँ पे भी कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं कि जो इन चीजों को जो है वो हाइप देते हैं जस्ट लोगों के अंदर एक सनसनी पैदा करने के लिए। लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम लोगों को भी ये ताकीद करें और खुद भी ये बात करें कि तस्दीक के बगैर आप कोई चीज जो है वो उसके ऊपर एक तो बिलीव ना करें। और बाकी जहां तक ये बात है, देखें आप पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त डिवीजन है, सियासी तौर पर इख्तलाफात लोगों के मौजूद हैं। जिस तरह से हुकूमत को अपोजिशन के साथ डील करना चाहिए, जिस तरह मोदी ने, हबीब अकरम साहब ने बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर वीडियो की कि जिस तरह मोदी ने सियासी लोगों को लेके चला, पाकिस्तान में बदकिस्मती से शहबाज शरीफ के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सियासी एक इत्तेहाद कोई कंसेंसस बना सकता। और आज अगेन वही पीटीआई के लोगों को उनसे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उनका भी सियासी बका का मसला है, शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर सियासी बका का मसला है, उनको पता है। और ये जो यकजहती का पैगाम पीटीआई की तरफ से आया है उसको सबूताज करने की कोशिशें की हैं मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन ये मैटर नहीं करता। और ये नहीं मैटर। और बात ये है कि ये हमारे घर का मसला है, घर में हल हो जाएगा, घर का मसला घर में हल हो जाएगा। लेकिन आपको सबक सिखाएंगे, आपके साथ वहां तक जाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके साथ वो कुछ करेंगे जो आपको कभी ख्वाब में या आपको वो जो डरावनी कहानियां होती हैं उनके अंदर भी आपने नहीं सुना होगा। देखिए हम न्यूक्लियर कंट्री है, इसमें सारा कुछ मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनकी जो रेजिलियंस है, उनके अंदर जो जज्बा है, और मसला ये है कि पाकिस्तान में मौत से कोई नहीं डरता। पाकिस्तान में अगेन जैसे चोई साहब ये कह रहे थे कि ये तो एजाज की बात है, शहीद हो जाना, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। ये इन चीजों के अंदर जब पाकिस्तान की बात होगी तो पाकिस्तान की जो वकार है, पाकिस्तान की जो सलामती है, उसके लिए पाकिस्तान इकट्ठा है। इख्तलाफात हो सकते हैं, क्लियर पैगाम सारी लीडरशिप की तरफ से आ गए, इमरान खान का ट्वीट भी आ गया, उसके बाद लोगों के अपने मसाइल होंगे, कुछ शिकवे शिकायत होंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के लिए ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान है। ये किसी शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नहीं है, ये किसी आसिफ जरदारी का पाकिस्तान नहीं है। इस पाकिस्तान का दिफा करना, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना, ये हर जो 25-26 करोड़ पाकिस्तानी है, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर ये फर्ज है, और हर पाकिस्तानी अपने इस फर्ज को बखूबी जानता है। मैं आज आपको बताऊं, आज की आप फुटेजेस देख लें, जहां जहां इंडियन ड्रोन्स आए हैं, वहां आप अतराफ में फुटेजेस देख लें, लोग तैयार, लोगों ने कहा कि हमें भेजें। इस वक्त पाकिस्तान में जो आप देखें, इस्लामाबाद में आज डिप्टी कमिश्नर ने कहा सिविल डिफेंस के अंदर जो रज़ाकार शामिल होना चाहें, लोगों की कतारें वहां पे लग गई। आप बॉर्डर एरियाज पे देखें, मैं जो भी कहीं मूवमेंट होती है ना, हमारी फौज पाकिस्तान के जो आर्टिलरी जा रही हो या ह्यूमन रिसोर्स जा रही हो, लोग उनको हार पहना रहे हैं, उनके ट्रकों के ऊपर चढ़ रहे हैं कि हमें भी साथ लेके जाएं। तो ये तो एजाज की बात है, और इसमें कोई शक, हाँ टाइमिंग्स के इश्यूज हो सकते हैं, उसमें स्ट्रेटजी हो सकती है, टैक्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का शुबा एटलीस्ट इंडिया को नहीं रखना चाहिए। बाकी जैसे सिद्दीक भाई ने कहा है, और असद चोई साहब, मैंने कोशिश की थी कि इनसे ये पूछ सकूं कि क्योंकि जो हर पाकिस्तानी का सवाल है कि कब होगा ये अटैक, कब पाकिस्तान बदला लेगा, और पाकिस्तानी ये नहीं चाहते कि बदला ले, ये जंग का आगाज करें, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं, और वो उनको पता पहले भी लगता रहा है जी। 2019 में भी पता चला था, 2019 में भी इसी तरह की मुंह की खानी पड़ी थी, और इस दफा भी हुआ है, इस दफा भी राफेल गिरे हैं, और राफेल पे बड़ा इंडिया को नाज था। तो सर अभी रिजवान गर्जी साहब, आप डिटेल सामने आने दें, अभी डिटेल सामने आने दें। हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे,
ابھی ڈیٹیل سامنے آنے دیں, یہ یاد کریں گے, یہ ہاتھ رکھ رکھ کے روئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے صدیق بھائی. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کل دنیا ختم ہو جائے گی, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر آپ اسرائیل کو ساتھ ملا رہے ہیں تو یہ تو پاکستانیوں کا ویسے ہی بڑا خواب تھا. ہم تو آلریڈی بڑے تپے ہوئے ہیں پاکستانی غزہ کے اوپر جو اسرائیل نے ظلم کیے ہیں, تو اگر موقع مل گیا تو یہاں پہ پھر حساب برابر ہوگا انشاءاللہ. بالکل, کیونکہ وہ میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپڈیٹس ہیں تو اپڈیٹ کروں. کافی میں نے وہ انڈین اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا, لیکن وہی ہر جگہ مذاق, بکواس میں عجیب و غریب ٹی آر پی کی لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر کوئی اپڈیٹ آئی تو ہم مارفین کے ایک وہ نصرت جوید صاحب ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں, یہ مودی نے ان بھارتیوں کو اتنے مارفین کے ٹیکے لگائے ہیں کہ ان کے دماغ ویسے ہی کام نہیں کرتے. بالکل جی, ایسے ہی ہے جیسے کوئی عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار یہ لوگ ہیں, ان کے شاید ذہن پوری طرح بنے نہیں ہیں. ورنہ کوئی عقل رکھنے والا انسان مودی جیسا جو وار مونگرر ہے جس کے اوپر, اور آر ایس ایس جو اس وقت ایک انتہا پسند ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے, پوری دنیا میں ایکسٹریمزم کے خلاف ایک لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے, پاکستان نے بھی مسترد کر دیا ہے. ایکسٹریمزم کی کسی مہذب کسی سویلائز معاشرے کے اندر گنجائش نہیں ہے. انڈیا میں جو اپنے آپ کو بہت مہذب کہتا ہے, انکریڈیبل انڈیا کہتا ہے, پتہ نہیں وہاں پہ آر ایس ایس کا نظریہ اس وقت پریویل کر رہا ہے. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آر ایس ایس کے اس نظریے کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ جان رکھیں کہ اگر اس طرح کا اس بنیاد کے اوپر کوئی شکاری کرنے کی آج ایک آخری چیز, آج ہوا کیا, آج انہوں نے پاکستان, اچھا یہ اتنا مکروہ کردار ہے یہ مودی اور ظاہر وہاں کی حکومت, انہوں نے پنڈی میں جو اسٹیڈیم ہے کرکٹ اسٹیڈیم وہاں پہ ڈرون وہ سارا ہوا اور پی ایس ایل کا میچ منسوخ ہو گیا. اور انہوں نے آج تیاری کیا کی ہوئی تھی, انہوں نے 2-2 گھنٹے کا اسپیشل ٹرانسمیشن کرنی تھی, بلیٹنز کرنے تھے انہوں نے, اور یہ کرنا تھا کہ جی پاکستان میں پی ایس ایل کا میچ نہیں ہوا, آئی پی ایل کا میچ ہم نے کروا کے دکھایا. اور پھر حالانکہ پاکستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں, پاکستان نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں. اور وہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں نا, وہ ان لوگوں کی بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہیں. ذرا جا کے دیکھیں اور ذرا شرم کریں اور اوقات میں رہنا سیکھیں. دیکھیں یہ کرکٹ کے اوپر حملہ, یہ بچوں کے اوپر حملہ, یہ خواتین کو نشانہ بنانا, یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. آپ مقابلہ کرتے ہیں, آپ جو جن کا کام ہے آپ اپنے فوجی بھیجیں. آپ تو بدقسمتی ہے کہ آپ کے طیارے آپ کو 2019 دیکھ لیں, 27 فروری آپ کو یاد ہوگا ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے رافیل جو آپ کے انڈین پائلٹ اڑانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر مجبوراً آپ کو پائلٹ لیس ڈرون بھیجنے پڑے کیونکہ آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ آپ سامنا کر سکیں. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ پی ایس ایل کو نشانہ بناتے ہیں. یہ نارمز یا بنیادی جو اخلاقیات ہے, کوئی ایتھکس ہیں, کوئی جیسے شرم ہے, حیا ہے, کہ آپ کرکٹ تو جوڑنے والی چیز ہے. اور وہ تو ہم بھی آئی پی ایل دیکھتے ہیں, انڈینز بھی پی ایس ایل دیکھتے ہیں. آپ کرکٹ کو اٹیک کرتے ہیں, آپ مسجدوں کو اٹیک کرتے ہیں, آپ مذہب کی بنیاد پہ تفریق پیدا کرتے ہیں. اور جس طرح کے وہاں پہ چوہدری صاحب نے کہا, اور آج اور بھی جو وہاں پہ بڑی توہین ہوئی جی جھنڈوں کی بھی اور کلمہ طیبہ کی بھی, اس طرح کی حرکتیں اور لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. آپ خیر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں جی. آپ یہ تو غیر انسانی قسم کی سوچ جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے انڈیا پہ, اور یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پوری ریجن, پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایسے لوگوں سے اقتدار واپس لے لینا چاہیے, اور یہ بہرحال انڈیا کے اپنے سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم اب صدیق بھائی اگر آپ کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم بالکل براہ راست آئیں گے اور آپ سے آپ کو ساری سچویشن سے آگاہ کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا, کامنٹس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.